سود کو نکالنا ہوگا، غیر سودی کام ہمیں کرنا ہوگا. مشکل ہے تھوڑا سا، مشکل اس لیے ہے کہ لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے تو ذہن بدلنا تھوڑا سا مشکل ہے، مگر اس میں ناممکن کچھ نہیں. تو انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے کیونکہ سود کا موضوع بہت اہم ہے اور اس کا سمجھنا بھی بہت اہم ہے. تو انشاءاللہ پھر اس پر بہت تفصیل سے بات کریں گے، دونوں آیات کو ملا کر، دونوں حصوں کو ملا کر، بقرہ والا بھی اور یہ والا بھی. ٹھیک ہے. تو ابھی تو یہ جو ہے نا احد کے بیک گراؤنڈ میں آیا ہے خصوصیت کے ساتھ. ابھی احد کا قصہ چل رہا ہے، ابھی یہ بہت طویل چلے گا. ٹھیک ہے. ہم نے قصہ پڑھا ہے ایوبی صحابہ کو شہید کرنے کا، اس کا احد کے ساتھ کیسے لنک ہے؟ اس کا احد کے ساتھ ایسے لنک ہے کہ احد میں مسلمان ہار گئے. قریش جو تھے نا عرب کا بہت لیڈنگ رول پلے کرنے والے لوگ تھے، تو قریش وہاں کی سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی. قریش کے ساتھ جب مسلمانوں کا پہلا ٹکراؤ ہوا بدر میں، تو تمام عرب کا خیال یہ تھا کہ قریش کے مقابلے میں مسلمان مارے جائیں گے. حتیٰ کہ خود مدینہ میں بھی یہود یہی کہہ رہے تھے کہ اوہو بیکار میں لے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو، یہ بیچارے تو مارے جائیں گے. قریش کے سامنے کوئی ٹک سکا ہے؟ لیکن مسلمان جیت گئے. یہ بات بہت حیرت انگیز تھی کفار مکہ کے لیے بھی، یہود کے لیے بھی، اور تمام اہل عرب کے لیے بھی. بہت حیرت انگیز بات تھی. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج امریکہ کو کوئی شکست دے دے تو لوگ انگلیاں منہ میں ڈال کے رہ جائیں گے، ہے امریکہ ہار گیا. اسی طرح ان لوگوں کے لیے یہ بات تھی. عربوں میں قریش ایسی ہی قوت تھے، تو ان کو یہ بڑا حیرانی ہوئی کہ مسلمانوں سے قریش ہار گئے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ دوسری صدی ہجری میں، ہجرت کے دوسرے صدی ہجری میں نہیں، ہجرت کے دوسرے سال میں 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد بہت سارے قبیلوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کیے، صلح کے، کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. روب بیٹھ گیا مسلمانوں کا. اب احد کی جنگ میں مسلمان ہار گئے. تو عرب لوگ جو تھے نا، جاہل لوگ تھے، قانون تو وہاں چلتا نہیں تھا، وہاں ایک ہی قانون تھا، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو مسلمان ہار گئے تو انہوں نے کہا اوہو یہ کیا، یہ تو کوئی اتنی بڑی طاقت ہی نہیں، اتفاق نہیں جیت گئے تھے کوئی قریش سے. لہٰذا وہ جو فتنے دب گئے تھے مسلمانوں کی طاقت کے خوف سے، وہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے. تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مختلف سازشیں کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش بھی کی. واقع رجی بھی پیش آیا. واقع رجی بھی ایسا ہی واقعہ تھا کہ ایک قبیلے نے مبلغ کو انوائٹ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 افراد بھیجے تو انہوں نے مار دیا ان کو اسی طرح دھوکے سے. تو وہ مسلمانوں کے خلاف نا طرح طرح کی سازشیں ہونے لگی. انہی میں یہ والی سازش بھی پیش آئی. ٹھیک ہے. تو چونکہ اس کا یعنی سکیل بہت بڑا تھا نا، بہت زیادہ صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے، اس وجہ سے اس سازش کی اہمیت جو ہے وہ پھر زیادہ ہو گئی، اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ رنج دیا. اور مسلمانوں کے لیے اتنے محاذ کھل گئے یہ سوچ کر کہ مسلمان کمزور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازل و کارا والوں پر جنگ کے لیے جو ہے وہ نہیں کر سکے، حملہ نہیں کر سکے. تو ان کے حوصلے اس چیزوں سے بڑھ گئے. بہرحال پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے غزوہ خندق پیش آیا تو پھر کفار ہار گئے اور مسلمانوں کا پھر ایک دفعہ مضبوط ہو گیا، مستحکم ہو گیا پلہ جو ہے. تو لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ جنگ کے بعد کچھ آفٹر ایفیکٹس آتے ہیں ہار یا جیت کی وجہ سے. تو وہ یہ واقعہ جو ہے پچھلا جو جڑا احد کے ساتھ، کہ اس لیے جڑا کہ یہ احد کی شکست کے نتیجے میں قبیلوں کے حوصلے بڑھ گئے اور ان مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر سازشیں شروع کر دی، جن میں سب سے بڑی سازش یہی تھی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی بہت ہوئی، قدرتی بات ہے. تو آپ کا ریئیکشن بھی سامنے آیا تو اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا. ٹھیک ہے. یہ واقعہ اس وجہ سے ریلیونٹ ہے احد کے ساتھ. یہ سب احد کے نتائج تھے. ٹھیک ہے. اور کوئی بات؟ چلیے. ہاں احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لہو بہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہو بہا تھا. ہاں جی. کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو اپنے نبی کو خون بہائے؟ جی بالکل کہا تھا. یہ بتائیں. یہ آگے آئے گا. یہ آیت اس پر آیت ہے، لہٰذا جب وہ آیت آئے گی تو پھر اس بات کو بھی ڈسکس کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہ کہا تھا کہ ایسی قوم کس طرح ہدایت پا سکتی ہے اللہ کے حضور جو اپنے نبی کا خون بہائے.
تو اس پر پھر اللہ نے کچھ آیات اتاری تھی، تو وہ پھر آگے چونکہ خود بخود آنا ہے تو اس کو پھر اس کے ساتھ ہی پڑھیں گے. ابھی تو احد کا تذکرہ شروع ہوا ہے، یہ بیچ میں انڈائریکٹ جو ہے بظاہر سود کا ذکر آ گیا، مگر انڈائریکٹ نہیں ہے، کیونکہ مال سبب تھا نا، تو مال کی محبت کی وجہ سے ہی انسان سود کا نظام بناتا ہے. تو اسی لیے مال کی محبت کے خاتمے کے لیے اللہ رب کریم نے یہاں سود کی بات ساتھ ڈال دی. ٹھیک ہے، تو سود کے ساتھ جو ہے ذکر یہ بھی کل انشاءاللہ تفصیلاً ڈسکس ہو کر ختم ہو جائے گا، تو پھر دوبارہ احد کا تذکرہ چل پڑے گا، پھر یہ باتیں دوبارہ زیر بحث آئیں گی. جی یہ قرآن کا ہی کمال ہے. کچھ آیتیں جیسے احد کا واقعہ بیچ میں ہی یہ سود کا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. پتہ کیا ہے، اس چیز کو سمجھ لیں گے آپ بہت آسانی کے ساتھ، جب آپ یہ سمجھیں گے کہ قرآن کو کتاب ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ لکھی ہوئی چیز ہے، اصل میں یہ کوئی ریٹن بک نہیں ہے، یہ کتاب نہیں، یہ خطبات ہیں، یہ تقاریر ہیں. میں نے ابھی آپ سے جب یہ احد کا تذکرہ شروع ہوا تو کہا نہیں کہ چوتھا خطبہ شروع ہو گیا. جو سوالات سامنے آتے تھے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے مطابق ایک خطبہ نازل کر دیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے تھے خطبے ہی کے انداز میں. تو آپ نے تقاریر زندگی میں سنی ہوں گی، تقریر ہوتے ہوئے بات تھوڑی ادھر تھوڑی ادھر جاتی ہے نا. جیسے میں بھی آپ کو پڑھا رہی ہوتی ہوں تو بات کرتے کرتے کوئی بات واضح کرنے کے لیے بیچ میں کچھ اور کہتی ہوں، ہے نا. تقریر کا اسلوب یہی ہے، وہ کتاب کی طرح نہیں لکھی جاتی لمبی چوڑی ایک ہی رو میں. ایک جو ہے کہ عمرانیت کا مطلب کیا ہے، عمرانیت کا آغاز، عمرانیت کا ارتقاء، یہ کتاب میں ہوتا ہے، بک میں ہوتا ہے، سپیچ میں نہیں ہوتا. تو اصل میں یہ ڈیبیٹس ہیں، سپیچ ہے، اور اس کو کتاب اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کو لکھ کر محفوظ کر لیا گیا. اصل میں یہ تقاریر ہیں، یہ خطبات ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باقاعدہ ڈیلیور کیا، سنایا. اسی لیے کہا گیا یتلو علیہم آیاتی، وہ ان پر آیتیں تلاوت کرتا ہے، سناتا ہے ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ کر سناتے تھے پورے جذبے کے ساتھ، یعنی کہ پورے سٹائل کے ساتھ سناتے تھے، کہ جہاں غضب کی آیتیں تھی یا غصہ تھا، جیسے تقریر کی جاتی ہے اس جذبے کے ساتھ تقریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. ٹھیک ہے، تو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ جیسے کفار کے کسی سوال کا جواب دیا جاتا ہے تو باقاعدہ مخاطب کر کے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین کفروا، اے کافر لوگوں جو تم اب بات کر رہے ہو. پھر اس پر آپ دیکھیں کہ بعض جملے بڑے ایموشنل ہوتے ہیں نا، ہلا دینے کے لیے، کیونکہ تقریر ہے نا، خطبے کا کمال ہی یہ ہے. وہ کہتے ہیں دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. تو تقریر کا تو کمال ہی ہے، اٹھا کر بٹھا دو. تو یہ تقاریر ہے. اسی لیے جیسے ایک عام تقریر کے اندر بات کبھی ادھر کبھی ادھر چلی جاتی ہے، ان خطبات کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. تو چونکہ احد میں مسلمانوں کے وقتی طور پر ہل جانے کا سبب مال کی محبت تھی، اور مال کی محبت کی ایک شکل سود ہے. سود کا کام کرتا ہی وہ بندہ ہے جس میں مال کی محبت ہے. اور انصار طویل عرصے سے یہود کے ساتھ رہ کر کچھ نہ کچھ اس نظام سے متاثر ہو چکے تھے، اور عرب خود بھی سود کا کام کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بہت بڑے سود کا کام کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حج کے موقع پر اعلان کر دیا کہ عباس کا جو سود ہے سب ختم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سود ختم ہو گیا نا، تو سب سے پہلے میں اپنے چاچا عباس کا جتنا سود ہے سب ختم کرنے کا اعلان کرتا. تو عباس رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے. کیوں تھے مالدار؟ ہاں جی، سودی کاروبار کی وجہ سے. بنی ہاشم میں نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خاندان میں سب سے زیادہ مالدار عباس تھے. ان سے پھر زیادہ مالدار صرف ایک صاحب رہے، اور وہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد. تو عباس سب سے زیادہ مالدار تھے کیونکہ سود کا کام کرتے تھے. تو پھر سود کا چھوڑ دیا، بعد جب حکم آ گیا تو چھوڑ دیا. تو بات یہ ہے کہ سود کا نظام اور مال کی محبت یہ لازم و ملزوم ہے. اسی لیے اللہ رب کریم نے یہاں پر بتا دیا کہ سود کا نظام چھوڑ دو، یعنی مال کی محبت چھوڑ دو. ٹھیک ہے، تو یہ ریلیونٹ ہے، تھوڑا irrelevant لگتا ہے. تقریر کے انداز میں بات ہوتی ہے. قرآن پڑھنے والوں کو یہ بات بعض اوقات تنگ کرتی ہے. جو لوگ نیا قرآن شروع کرتے ہیں نا، کہ ایک بات چل رہی ہے اور اس بات کے اندر دوسری بات آ گئی، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اصل میں پہلی بات یاد رکھیں، قرآن اپنے اسلوب میں دنیا کی واحد کتاب ہے. قرآن کی کوئی مثال نہیں ہے، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. ہم سب کہتے ہیں
یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. قرآن اپنے اسلوب میں واحد ہے، اس کی طرز کی کوئی دوسری کتاب نہیں ملتی. اسی لیے قرآن کو پڑھنے کے لیے خاص سیٹ آف مائنڈ سیٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہم جیسے دوسری کتابیں پڑھتے ہیں قرآن کو بھی پڑھ لیں. قرآن میں ڈفرینس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن خطبہ ہے تو اس میں خطابی انداز پایا جاتا ہے، کتابی انداز نہیں پایا جاتا. ایک چیز اور بھی ہے کہ قرآن کی جو ڈفرینٹ آیتیں مختلف موقعوں پہ نازل ہوئی ہیں وہ ڈائریکٹ اس طرح نہیں ہے، پہلا پارا دوسرا پارا اس طرح. وہ مختلف آیات موقع کی مناسبت سے نازل ہوتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو گائیڈ کرتے تھے کہ اس آیت کو اس کے ساتھ اس جگہ پہ پیش کریں. نہیں دیکھیں پتہ بات کیا ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن وہ جو بعد میں بھی اکٹھا کیا گیا وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا، اسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں. جو دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک و شبہ بعد میں ترتیب بتاتے تھے، مگر وہ ترتیب بھی اللہ کی طرف سے تھی، اسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں. ترتیب توقیفی کا مطلب ہوتا ہے بتائی ہوئی ترتیب، یہ قبیلوں کے نام ہے. تو ترتیب توقیفی کے تحت ہوتا تھا، اس کی وجہ سے یہ چینج نہیں ہے، یہ چینج خطابی انداز کی وجہ سے ہے کہ خطاب ہوتے ہوئے بات اس طرف سے اس طرف، اس طرف سے اس طرف تھوڑی گھوم جاتی ہے. یہ فرق اس وجہ سے ہے. قرآن میں ریپیٹیشن بھی اسی وجہ سے. یہ جو خیال آتا ہے نا نئے پڑھنے والوں کو، کہتے ہیں قرآن میں ایک بات ریپیٹ ہوتی ہے. ایک جگہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا وہی واقعہ سمندر پھاڑنے کا، دوسری جگہ بھی وہی واقعہ. دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ خطبہ ہے، اور خطبے میں جب بات ہوتی ہے مختلف اوقات میں تو باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ خطبہ ایک وقت میں تو نہیں نا آ گیا، یہ 22 سالوں میں آئی یہ خطبات مختلف مواقع پر. کبھی ایک گروہ کو وہی بات بتائی جا رہی ہے، کبھی دوسرے گروہ کو وہی بات بتائی جا رہی ہے. تو جب آپ ایک ہی بات مختلف مقامات پر کریں گے تو بنیادی خطبہ تو وہی ہوگا. جیسے اب جناح کی تقاریر سنیں اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پشاور کی تقریر میں بھی وہی موضوع ہے، تو لاہور کی تقریر میں بھی وہی موضوع ہے، تو جلندھر کی تقریر میں بھی وہی موضوع ہے. کیوں؟ الفاظ فرق ہے، موضوع وہی ہے، کیونکہ وہ ایک ہی موضوع کے لیے کنویسنگ کر رہے تھے نا سارے علاقے میں. تو پھر اس کے لیے موضوع وہی تھا، الفاظ مختلف تھے. ایک اس وجہ سے ریپیٹیشن ہے، اور دوسرا کہ واقعات کے مختلف پہلو پیش کیے گئے. ٹھیک ہے، چونکہ یہ تقریریں ہیں تو ان کا انداز کتاب والا نہیں ہے. ایک جملے میں کیا کہیں گے؟ قرآن کا انداز خطاب کا ہے، کتاب کا نہیں ہے. یہ خطابی انداز ہے، کتابی انداز نہیں ہے. اس کو کتاب اس لیے کہا گیا کہ پہلی کتابیں امتوں نے لکھی نہیں تھی، ضائع ہو گئی. ہمیں لکھنے کا حکم دیا گیا تو اس کو لکھ کر، چھاپ کر، پھیلا کر محفوظ کیا گیا. صرف حفظ سے محفوظ نہیں کیا گیا، حفظ ایک ذریعہ تھا. تو نہیں کی جا سکتی تھی، کی جا سکتی تھی، حفظ کی گئی، تحریر نہیں کی گئی. جو اللہ نے ایک تحریر بھیجی تھی بس اس کو سنبھال کے رکھ لیا. حفظ بڑے لوگوں نے کی، مگر اگر مجھے کوئی بات یاد ہے اور میں اس میں تبدیلی کر دوں تو آپ کو کیا پتا چلے گا؟ آپ کو تو یاد نہیں ہے. ہاں اگر یہ سامنے لکھا ہوا ٹیکسٹ پڑھا میں تبدیلی کروں تو آپ ٹیکسٹ اٹھا کے کہیں گے کیسے کہہ رہی ہوں، یہ دیکھو ٹیکسٹ میں تو یہ نہیں لکھا ہوا. ان لوگوں نے، عام افراد نے توریت کو لکھنے کا اہتمام نہیں کیا. جو اللہ کی طرف سے آئی وہ لکھی ہوئی آئی، اسی کو بس سنبھال کے رکھ لیا. اور لوگوں نے زبانی یاد کیا، کسی نے پورا، کسی نے آدھا، کسی نے تھوڑا. لیکن اب جنہوں نے یاد کیا انہوں نے جب اس میں بک کر پیسوں کی خاطر تبدیلیاں شروع کر دی تو اکثر کو تو یاد نہیں ہے نا. آج جیسے قرآن کے حافظ بہت ہے، مگر پھر بھی ساری امت کے کتنا % ہوں گے؟ 5-6% ہوں گے، اتنے ہی ہوں گے نا. 10% لگا لیں، 90% کو تو نہیں پتا. تو پھر خرابی تو شروع ہو جائے گی. لیکن یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک حافظ ایک لفظ خراب کرے گا تو قرآن میں نظر آ جائے گا، ہے نا، قرآن میں نظر آ جائے گا. ایک حقیقی واقعہ جو ہے وہ میرے ایک عزیز نے ہم سے بیان کیا. کلیکٹر ہے وہ، تو وہ ایک دیہات کے ایریے میں تعینات تھے. تو وہاں پر ایک زمیندار ان سے ملنے کے لیے آیا. تو کچھ اس طرح ان پڑھ آدمی تھا لیکن اچھا تھا، بات چیت ہو گئی، جیسے تھوڑی فرینڈ شپ سی ہو گئی. تو اس نے ان کو کہا کہ مجھے قرآن کی ایک سورت بہت پسند ہے تو میں پڑھتا ہوں. تو اس نے ان کو وہ سورت سنائی نا. تو کچھ عربی الفاظ کا تال میل تھا مگر وہ قرآن کی سورہ نہیں تھی. یہ میں آپ کو حقیقی واقعہ بتا رہی ہوں. میں آپ کو گاؤں کے علاقے کا نام بھی بتا سکتی ہوں مگر بتاؤں گی نہیں، کیونکہ پھر فسادات بنتے ہیں نا.
تو انہوں نے کہتے میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا کہ یہ کون سی صورت ہے. اچھا میں آپ کو یہ بھی مزے کی بات بتاؤں, اتفاق کی بات ہے کہ یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ حافظ تھے. وہ حافظ نہ بھی ہوتے تو پتا چل جاتا, کیونکہ جو قرآن روزانہ پڑھتا ہے اس کو اتنا تو پتا چل جاتا ہے قرآن کی آیت ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا یہ کون سی صورت ہے جو آپ مجھے سنا رہے ہیں, کہاں پہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا, مگر یہ صورت ہے قرآن کی. انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کچھ عرصہ پہلے ہمارے گاؤں میں ایک امام صاحب تعینات تھے, تو وہ انہوں نے یہ صورت پڑھائی تو مجھے بڑی پسند آئی, تو میں نے ان سے یاد کر لی. اب وہ ان پڑھ آدمی تھا, اس نے قرآن لفظی بھی نہیں پڑھا ہوا تھا. اس بندے نے پتہ نہیں کس وجہ سے اور کس نیت سے, اللہ اس کو معاف کرے, اس پہ رحم کرے, اس کو ہدایت دے, وہ وہاں پر آیا, پتہ نہیں وہ بے روزگار تھا, اب یہ تو سارا نہیں پتا کیونکہ وہ بندہ جا چکا تھا, اس کا کیا مقصد تھا کیا نہیں تھا. ہو سکتا ہے بے روزگاری کی وجہ سے ہی وہ مسجد کا امام بن گیا, اس کو کچھ آتا نہیں تھا تو اس نے جھوٹی موٹی کوئی عربی چند الفاظ ملا کر کچھ بنا کر سنا دیا, اللہ عالم کیا ریزن تھی. لیکن بہرحال وہ ایک فیک صورت, جو وہ کہتے ہیں کہ آپ سمجھے کہ جیسے سورہ اخلاص ہے اتنی لمبی, اس نے وہ بنائی اور وہ اس نے اس بندے کو یاد کرا دی. لیکن وہ بات پھیل نہیں سکتی, بڑھ نہیں سکتی, کیونکہ جیسے ہی کسی بھی قرآن لفظی پڑھنے والے کے سامنے بھی وہ صورت سنائے گا نا, تو وہ قرآن میں دیکھے گا تو کہے گا یہ تو ہے ہی نہیں, یہ کہاں سے آ گئی. لہٰذا اس بندے کی بھی اصلاح ہو جائے گی جیسا کہ اس دیہاتی زمیندار کی ہو گئی. انہوں نے پھر ظاہر اس کو بتائی یہ بات. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لکھا ہوا ہونے کی وجہ سے کتاب کو خراب نہیں کیا جا سکتا. توریت یاد کی گئی, توریت کو انفرادی لیول پر لکھا نہیں گیا, یعنی کہ لوگوں نے اپنے لیے نہیں لکھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا, لکھوانے کا اہتمام کیا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین نے اپنے اپنے نسخے لکھے, اور بچے بھی جیسے بڑے ہوتے تھے تو وہ اپنے لیے لکھ لیتے تھے. اس طرح چلتا رہا سلسلہ کچھ عرصہ. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے آخر میں اس کی کتابت کا اہتمام سرکاری سطح پر کروا دیا گیا کہ جس کو چاہیے وہ سرکاری کاتبوں سے لکھوا سکتا ہے. کچھ فیس وغیرہ تھی اس کی, لیکن ظاہری بات ہے کہ لوگ لے لیتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ کافی چیز بہتر ہو گئی. پھر بعد میں تو باقاعدہ اس کے نسخے تیار کر کے کتب خانوں میں رکھنے کا رواج ہوا سارا, اور پھر آپ کو پتہ چھاپا خانہ آ گیا, چھپنا شروع ہو گیا. تو قرآن کو شروع سے لکھنے کا اہتمام کیا گیا, اسی وجہ سے اس کو خاص طور پر کتاب کہا جاتا کہ اس کی حفاظت کے لیے دنیا کا سب سے مضبوط ذریعہ اختیار کیا گیا, یعنی کہ تحریر. ٹھیک ہے, اس کو اس معنی میں کتاب نہیں کہا جاتا جس معنی میں ہم اپنی بکس کو کتاب کہتے ہیں. اصل میں یہ کلام اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کے الفاظ ہیں, اللہ کے خطبات ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے تھے. تو یہ اصل میں کلام اللہ ہے. کتاب اللہ اس کی ایک صفت ہے کہ یہ لکھ بھی دیا گیا, اس ہر خطبے کو لکھ دیا گیا. ٹھیک ہے, اسی لیے اس کے الفاظ میں یہ جو ہے ایک انفرادیت پائی جاتی ہے. تو اللہ رب کریم وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مطلب زندہ ہے, یہ بولتا ہے, قرآن باتیں کرتا ہے, اسی لیے تو وہ لوگ جو ہیں وہ جی قرآن کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی سے پھر یہ مسئلہ پیدا ہوا نا کہ جو ہے قرآن مخلوق ہے یا نہیں. ہاں جی ہے نا, یہ مسئلہ پیدا ہوا. اس مسئلے نے بہت شر پھیلایا, بہت شر پھیلایا. زندہ کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جتنی دفعہ بھی پڑھتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز نئی آپ کے اوپر کھل کے ظاہر ہوتی ہے. اصل میں دیکھیں, زندہ کتاب بنیادی طور پر صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا, لیکن اس بات کو بہت زیادہ روٹیٹ کیا گیا, بہت گباؤ پھیراؤ دیے گئے, مینیپولیٹ کیا گیا اس بات کو. تو پھر وہ قرآن مخلوق ہے یا کلام ہے کی بحث چھڑ گئی. بہت بڑا فتنہ تھا, یہ بہت بڑا فتنہ تھا. فلسفے کے دور کا اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں اٹھا, اور اس پر بہت جنگیں ہوئی اور بہت مسائل ہوئے, فساد ہوا. ان کی جنگیں بمانے فساد ہوا کہ فرقہ واریت اور بہت کچھ بہرحال ہوا, بہت تکلیف دہ پہلو ہے. علماء نے بڑی مشکل سے اور بڑی قربانیاں دے کر اس موقع پر جو ہے نا سنبھالا. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ مولوی جھگڑالو ہوتے ہیں, لیکن بعض باتوں پر علماء کو جھگڑنا پڑتا ہے. اگر اس وقت علماء مصلحت اختیار کر کے چپ کر جاتے ہیں تو آج تو آپ ایک اور ہی رنگ دیکھ رہے ہوتے, آپ قرآن کو بھی پوج رہے ہوتے. بہت قربانیاں دی, قید و بند جھیلی, سزائیں کاٹی, لیکن اپنے موقف پر قائم رہے اور آخر کار حق کو منوا کر چھوڑا کہ اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. تو قرآن ایک زندہ کتاب ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن
کو یعنی کوئی مخلوق بنا دیا جائے یا اس کا سٹیٹس بدل دیا جائے. زندہ ہونا بمانے کہ قرآن کی تعلیمات کبھی ختم نہیں ہو سکتی. قرآن کے معنی و مفاہیم سمجھنے سے کبھی انسان آزاد نہیں ہو سکتا. قرآن ہمیشہ فائدہ دیتا رہے گا. قرآن ہر دور کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے, اس معنی میں زندہ کتاب ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم چیزوں کو سیدھی جگہ پر رکھیں گے تو آسانی ہوگی. اگر ہم الٹی سیدھی جگہوں پر لے جائیں گے تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا, تیرے میرے مطلب نکلیں گے اور مزید اختلافات پیدا ہوں گے. اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہم قرآن کو صحیح وعدوں میں اور صحیح اس کے پس منظر میں سمجھ سکیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.